شیطان پہلے جنت میں تھا اور اسے جنت سے نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ فرمایا، تو جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں، ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ابلیس کو جب ملعون قرار دیا گیا تو پھر اسے جنت سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا۔ اس بابت قرآن مجید میں ہے، ترجمہ پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا، سو جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں نکال دیا اور ہم نے فرمایا، تم جنت سے اتر آؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ بس آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اسے قیامت تک کے لیے مردود و معلوم قرار دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام جنت میں اور ابلیس کو جنت سے نکالا جا چکا تھا تو اس نے انہیں کیسے ورگلایا؟ اس کی بابت مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ ابلیس چھپ کر شوروں کی طرح جنت میں گیا اور پھر اس نے کس صورت میں متمثل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو کی اور انہیں وسوسہ ڈالا، یا وہ جنت کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے آواز دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا اور پھر انہیں ورگلایا، یا کسی جانور کی صورت میں جنت میں گیا اور جنت کے محافظ اسے نہ پہچان سکے، یا وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا، یا اس نے اپنے بعض چیلوں کو یہ پیغام دے کر جنت میں بھیجا۔ غرض قرآن کریم میں ہے، ترجمہ پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ کیا اور کہا، اے آدم علیہ السلام، کیا میں تمہیں دائمی زندگی والا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جس پر کبھی زوال نہ آئے؟ تو آدم و حوا دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، سو اس کے سامنے ان کی 70 گاہیں کھل گئی اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں، ترجمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں جانے کا ارادہ کیا تو جنت کے محافظوں نے اس کو جانے سے روکا۔ بس وہ سانپ کے پاس آیا
اس وقت سانپ اونٹ کی مانند 4 پاؤں والا خوبصورت جانور تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا وہ اسے اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے جائے۔ سو سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل ہو گیا اور جنت کے محافظوں کو پتہ نہ چل سکا۔ ہمارے لیے اس قدر ایمان لانا کافی ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو بھلا پھسلا کر جنت سے نکلوا دیا۔ قرآن کریم نے اس کے بیان کو مکمل چھوڑا ہے کہ اس کی صورت کیا تھی، اور ہمارے لیے بھی ان تفصیلات میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتلائے آدم کے لیے اسے یہ ملکہ دیا ہو کہ جنت سے باہر رہتے ہوئے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دے